अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी और आप हर संडे मेरा प्रोग्राम देखते हैं टी टाइम विद कोमल। अब सोच रहे होंगे कि आज कोमल जो है अपने सेट पर मौजूद क्यों नहीं है। तो मैं अपने सेट पर मौजूद इसलिए नहीं हूँ कि आज का जो स्पेशल एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ जूनागढ़ हाउस में। मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ जूनागढ़ हाउस और आपकी मुलाकात आज जिस स्पेशल पर्सनैलिटी से करवाऊँगी वो भी ताल्लुक़ रखते हैं जूनागढ़ रियासत से। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ जूनागढ़ हाउस, तो आइए देखते हैं। हियर द जूनागढ़ हाउस और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जूनागढ़ हाउस में पैलेस आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं आपकी मुलाकात जो है वो नवाब साहब से भी करवाऊँगी। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे नादिर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि जूनागढ़ रियासत का एक हिस्सा है हमारा, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी ज़्यादा तो इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात जानते हैं। हमारे साथ जूनागढ़ हाउस के दीवान भी मौजूद हैं जो हमें इस पूरे पैलेस के बारे में बताएंगे और वन बाय वन मैं उनसे पूछूंगी कि ये सारी शख्सियात जो हैं ये कौन हैं। तो एक ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मोइन साहब से। वेलकम बैक जी। टी टाइम विद कोमल का एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं जूनागढ़ स्टेट में मौजूद हूँ, ठीक है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जूनागढ़ स्टेट के दीवान मोइन ख़ान, जो हमें मज़ीद इसके बारे में भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब, कैसे हैं आप? कोमल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके टीवी चैनल वेनस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज जूनागढ़ हाउस में इस प्रोग्राम को, नवाब साहब के इंटरव्यू को कवर करने का इरादा ज़ाहिर किया और आज आप जूनागढ़ हाउस में। जूनागढ़ हाउस एक तारीख़ी जगह है जिसका ताल्लुक़ हिज़ हाइनेस नवाब साहब के दादा नवाब सर महाबत ख़ान जी, इनके वालिद और साबिक़ गवर्नर सिंध नवाब दिलावर ख़ान जी और मौजूदा नवाब साहब जूनागढ़ नवाब जहांगीर ख़ान जी से। ये जब पाकिस्तान बनने के बाद तशरीफ़ लाए तो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज़ भुट्टो की राइशगाह थी और ये नवाब साहब महाबत ख़ान जी ने उनसे ये जगह ख़रीदी थी। ये एक बड़ी तारीख़ी जगह है। यहाँ पाकिस्तान के तमाम साबिक़, बल्कि बेशतर साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म यहाँ आ चुके हैं। यहाँ साबिक़ सदर फील्ड मार्शल अयूब ख़ान यहाँ आ चुके हैं। यहाँ साबिक़ सदर जनाब जनरल याया ख़ान आ चुके हैं। यहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आ चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो आ चुकी हैं और पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियात यहाँ आ चुकी हैं। और पाकिस्तान क्योंकि नवाब हज़रात का बड़े आला ज़ौक़ के लोग होते थे, तो इल्म व अदब की सरपरस्ती भी उनका हमेशा से शेवा रही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की पुराने तर्ज़ की पिक्चर्स लगी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, पुराने तर्ज़ की हैं। तो हम मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोइन साहब। तो मैं ज़रा बैठ के इनसे गपशप करती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि ये जो पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में ये बहुत ही नादिर और नायाब है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने किस तरह से रखी हैं, किस तरह से इनका ख़्याल रखते हैं, तो ये जानते हैं हम मोइन साहब से। अच्छा जी, मेरे साथ मोइन साहब मौजूद हैं, तो इन तस्वीरों के बारे में हम मोइन साहब से जानते हैं कि ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, किस तरह से इन्होंने इनका ख़्याल रखा और ये तस्वीरें किन लोगों की हैं, ठीक है। जी मोइन साहब, मुझे ज़रा इनके बारे में बताइएगा। जी जी, ये जो तस्वीर सामने लगी हुई है, ये नवाब साबिक़ गवर्नर सिंध नवाब दिलावर ख़ान जी की तस्वीर है और उनके साथ जो बच्चे, जो साहबजादे खड़े हैं, ये मौजूदा नवाब साहब। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जूनागढ़ हाउस बड़ी तारीख़ी जगह है और पाकिस्तान की नामवर शख्सियात का यहाँ आना जाना रहा है। तो ये यहाँ उनकी यादगार ये तस्वीरें यहाँ आवेज़ा हैं। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये हिज़ हाइनेस नवाब दिलावर ख़ान जी की तस्वीर है, जो साबिक़ गवर्नर सिंध थे, और उनके साथ जो आगे साहबजादे खड़े हैं, ये मौजूदा नवाब हिज़ हाइनेस नवाब मोहम्मद जहांगीर ख़ान जी। और उनके साथ ये जो ख़ातून की तस्वीर लगी हुई है, ये नवाब साहब की दादी हैं, बेगम साहब जूनागढ़। उसके साथ ये जो तीसरी तस्वीर है, ये नवाब दिलावर ख़ान जी जब साबिक़ गवर्नर सिंध थे, वो
फ़लस्तीन के साबिक़ सदर जनाब यासिर अराफ़ात का इस्तकबाल कर रहे हैं कराची एयरपोर्ट पे। और ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवाब साहब जूनागढ़, मौजूदा नवाब साहब से मुलाकात की तस्वीर है, साबिक़ सदर पाकिस्तान याह्या खान की, जो नवाब साहब की पेशानी का बोसा ले रहे हैं। और ये पांचवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नवाब दिलावर खान जी की दस्तार बंदी की तस्वीर है। नवाब महाबत खान जी के इंतकाल के बाद जब वो नवाब मुकर्रर हुए तो उनकी ताजपोशी साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर जो है, ये पाकिस्तान आने के बाद प्रिंस करीम आगा ख़ान की तस्वीर है। और ये तस्वीर उस तकरीब की है जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनके पाकिस्तान आने के मौके पे उनके एज़ाज़ में इस्तकबालिया रखा था। उनके साथ बेगम साहब जूनागढ़ भी बैठी हुई हैं। तो ये तमाम तस्वीर इनके नवाब साहब के दादा की तस्वीर है, नवाब महाबत खान जी की। तो ये इस जूनागढ़ हाउस में जो दीवारों पर जो तस्वीर आवेज़ा हैं, ये सब बड़ी तारीख़ी नादिर व नायाब तस्वीर हैं और मुख्तलिफ़ मवाक़े की तस्वीर हैं। ये तारीख़ का हिस्सा हैं जिसको हमने यहाँ लगाया हुआ है। इंशाअल्लाह आप थोड़ी देर में नवाब साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे आप मज़ीद इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे मोइन, जो कि दीवान हैं जूनागढ़ रियासत के। अब हमारे पास एक और पर्सनालिटी भी हैं जो यहीं पैलेस में मौजूद होती हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अभी हमारे साथ अभी थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे हमारे साथ अकील, वो भी इसी पैलेस में मौजूद होते हैं। उनसे जानेंगे उनका डेजिग्नेशन, उनकी चीज़ें। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको मज़ीद मज़ेदार किस्म की सारी चीज़ें दिखाते हैं ताकि आप भी इंजॉय करें मेरा टी टाइम। वेलकम बैक जी। स्पेशल एक प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ टी टाइम में। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी जूनागढ़ स्टेट, और एक और ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी हमारे पास मौजूद है जूनागढ़ की। आपकी मुलाकात करवाती हूँ अकील साहब से। और सबसे पहले तो उनसे जानूँगी मैं उनके ओहदे के बारे में और उनकी स्टेट के बारे में। तो आपको मिलवाती हूँ मैं अकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम। कौन सा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अकील, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि पुराने तर्ज के ओहदे अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? तो क्या है आपका ओहदा, क्या है? मेरा ओहदा एडीसी है, क्योंकि पार्टीशन से पहले भी नवाब साहब जो है वो ये एडीसी जो होता था उसका बाकायदा वो होता था वहाँ पर। तो इसी तरह जूनागढ़ बनने के बाद, यानी पाकिस्तान आने के बाद भी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने एडीसी, दीवान और जो भी इनकी स्टेट कौंसल है वो सब कायम है। वैसे ही यहाँ पर एक्सेस करते हैं जैसे इंडिया में जूनागढ़ में करते थे। अच्छा, उन्होंने सारी चीज़ें वैसे ही रखी हैं जैसे पहले थी? वैसे ही रखी हैं, क्योंकि हम रियासत जो है वो सिस्टम चलता है, सिस्टम को हमने रोका नहीं आज तक, पार्टीशन के बाद भी तो वो कंटिन्यू है माशाल्लाह। और इसी को हम लेके चल रहे हैं। दुनिया भर में माशाल्लाह इसका प्रचार होता है, इसकी बाकायदा हम वो करते हैं। और अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया जब से पाकिस्तान ने नक्शे में शामिल किया इसको। तो नवाब साहब ने काफ़ी मेहनत की इसके पीछे, और उनकी मेहनत की वजह से आज हम इस मकाम पे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में और दुनिया भर में जूनागढ़ को पहचाना जाता है, जाना जाता है। एक रियासत है जिस पे इंडिया ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, तो उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने के लिए हमने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अकील साहब, अभी जब हमारी मोइन साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने हमें इन पुरानी तस्वीरों के बारे में बताया। अब मेरे बैक साइड पे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बैक साइड पे ये लगा है, इसके बारे में ज़रा मुझे कुछ बताएं आप। ये कालीन है, ईरान के शहनशाह ने दिया था नवाब साहब को, तो उन्होंने यहाँ पर इसको अपने कचहरी में उन्होंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, तो इस स्टेट के कितने हिस्से हैं आप मुझे बताएं ज़रा। ये जैसे कचहरी है, इस तरह नवाब साहब का सेक्रेटेरिएट है बराबर में, इसके आगे दीवान का ऑफिस है। तो ये मुकम्मल एक सेक्रेटेरिएट है, कचहरी के साथ लिंक करता है। बकिया स्पेस पे नवाब साहब रहते हैं, अपने रिहाइश है उनकी, वो वहाँ पर है। पीछे बाकी नवाब साहब के जो लोग हैं वो रहते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ जिस प्लेस में मौजूद हैं ये कचहरी है, यहाँ पे अभी भी फैसले होते हैं? फैसले होते हैं बाकायदा।
جیسے جوناگڑھ کی کچہری پیچھے لگی ہوئی ہے اس طرح کی کچہری ہوتی تھی, اور وہاں پر تمام ایڈوائزر اور ممبر اسٹیٹ کونسل اور دیوان اور ADC وغیرہ جس طرح وہاں رول وہ کرتے تھے فیصلے, اسی طرح یہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پہلے تو لوگ جو تھے وہ ان کا جو ڈریسنگ تھی وہ بڑی الگ طرح کی ہوا کرتی تھی, ابھی بھی دیوان میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ ویسی ہے؟ ڈریسنگ ویسی ہے, باقاعدہ وہ پگ پہنتے ہیں نا, جیسے نواز صاحب پہنیں گے ابھی, تو اس طرح پگ پہنتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے جو پہلے چلا آ رہا تھا, اور ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. زبردست جی. اچھا ہمارے ساتھ موجود تھے عقیل, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس کچہری میں یہ جو پیچھے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی اس ریاست کے کنگ سے, ٹھیک ہے؟ تو ان سے بھی ہم کریں گے بات چیت, جانیں گے کہ اس ریاست میں جب اپنی ریاست سے یہاں آئے, یہاں کی طرز زندگی میں اور وہاں کی طرز زندگی میں انہیں کیا فرق نظر آیا ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو آپ کی ملاقات کرواتی ہوں نواب صاحب سے. سو اسٹے ود اس, ٹی ٹائم ود کومل. ویلکم بیک جی, ٹی ٹائم ود کومل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا ابھی جیسے میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ میں جوناگڑھ اسٹیٹ میں موجود ہوں, اور آپ کو جوناگڑھ اسٹیٹ میں نے دکھایا بھی, ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ملوانے والی ہوں جوناگڑھ اسٹیٹ کے کنگ سے, ٹھیک ہے؟ ریاست کے جو نواب ہیں ان سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, بلکہ میں موجود ہوں جوناگڑھ اسٹیٹ میں, اور میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں نواب محمد جہانگیر خان جی سے, جو اس وقت بالکل ہمارے سامنے موجود ہیں. السلام علیکم نواب صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام محترمہ کومل صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے ہمیں کچھ کہنے کا اور اپنے ناظرین کو کچھ سننے کا موقع دیا. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے گا جوناگڑھ جو ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے وینس ٹی وی چینل کا اور آپ کے کرو کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں. تھینک یو سو مچ. اچھا نواب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پیلس ابھی ہم نے دیکھا, آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے, تو اس کو آپ خود کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے تھرو اس کو مینٹین کرتے ہیں آپ؟ نہیں, اس کو تو جو بھی ہے ہم خود کرتے ہیں گے. جی ہاں, ابھی اس میں ویسے کام بہت ہیں گے کرنے کے لیے, اور میں اس کو کوشش کری اس کو اپ کیپ کرنے کے لیے, جو اس کا وہ ہونا چاہیے پوزیشن وہ نہیں ہے, مگر بہرحال بس اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے. جی نہیں پھر بھی آپ نے اس کو بہت اچھا مینٹین کیا ہے. اچھا میں آپ کو دیکھ کے میں بہت زیادہ جو ہوں شاکڈ ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اتنی زبردست پرسنالٹی ہمارے پاس موجود ہیں, اور انہوں نے ابھی تک اپنے شاہانہ چیزوں کو جو ہے وہ مینٹین رکھا ہوا ہے. نواب صاحب آپ کی جو لائف اسٹائل ہے اسی طرز حوالے سے ہے, یا آپ نے اس میں کوئی رد و بدل کیا, کوئی چینج ہوا؟ نہیں, وہ جو لائف سٹائل تھی ہمارے فور فادرز کی, اس میں اور میری لائف سٹائل میں تو بہت زیادہ فرق ہے گا, کیونکہ ایک تو پروٹوکولز نہیں, اس وقت بھی پروٹوکولز تو نہیں تھے اتنے بالکل بھی, وہ بھی بڑے سادے لوگ تھے ایک طرح سے, اور میں بھی بڑی سادہ انسان ہوں گا, تو ایسے کوئی پروٹوکولز وغیرہ نہیں ہیں گے ایز سچ, اور زندگی ویسے بہت سادی ہے گی, مگر یہ ہے گا کہ بس گزر رہی ہے. جی اچھا نواب صاحب کو کیا شوق کیا ہے آپ کی زندگی میں, اس کے علاوہ آپ یہ اسٹرگل جو آپ کی چل رہی ہے جوناگڑھ کے حوالے سے, اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی ہم لوگ سوشل ورک کرتے رہتے ہیں. ویسے مجھے شروع سے فوٹوگرافی کا بڑا شوق رہا, اچھا تو میں نے اسکول میں بھی کری, مگر اب وہ تو پوری ٹیکنالوجی بدل گئی. آپ دیکھیں اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں اور آج کی اب تو ڈیجیٹل ہو گیا سارا, تو فوٹوگرافی سے بھی میرے کو بہت شوق ہے گا. اور زیادہ تر ہم لوگ تو اب کون سے شوق کیسے شوق, اب تو ہم بس یہ ہمارا کاز ہے جوناگڑھ کا, اسی کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں گے. اچھا نواب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے اپنا ایشو بتایا, نہ صرف یہ آپ کا ایشو نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے جوناگڑھ اسٹیٹ, تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ نے کون کون سے پلیٹ فارم ابھی تک یوز کیے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو ہم لوگ جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جوناگڑھ کے ایشو کو ہم نے چینلز کا سہارا لیا ہے, میڈیا کا لیا ہے, ہیلپ لی ہے, اور کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے گا ایشو. تو باقی یہ ہے گا کہ ہمارے ویسے
سیمینارز اور یہ اور اس طرح کی جو ہیں ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے کہ جہاں کچھ بھی ہو تو ایشو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو تو ہم ہمیشہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہو، کیونکہ یہ تو سب سے پہلا ہمارا قدم ہے گا کہ جوناگڑھ کا ایشو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں جب تک کہ مضبوط نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں گا کہ ہمارا ابھی باہر کی طرف سوچنا، انٹرنیشنل ارینا میں جانا اور وہاں دوسرے ملکوں کو اپروچ کرنا میں سمجھتا ہوں ابھی مناسب نہیں ہوگا. تو ابھی تو ہم اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس میں اویئرنیس آئے لوگوں کو کہ جوناگڑھ بھی ایک ایشو ہے، کیونکہ اس میں کافی لوگوں کو نہیں پتہ کہ جوناگڑھ بھی ایک ایشو ہے پاکستان کا. اچھا، بہت سارے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جوناگڑھ اسٹیٹ کا ایشو ہے کیا. اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے. اچھا نواز صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ شاہانہ لائف اسٹائل میں اور عام لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے؟ جی اب وہ شاہانہ لائف اسٹائل تو خیر کیا، اب تو ایک سمپل لائف اسٹائل پہلے بھی ہمارے فیملی کے اندر بڑی سمپل لائف اسٹائل ہوا کرتی تھی کہ جہاں ہمارے جتنے بھی خدمت گزار تھے اور وہ بالکل ہمارے فیملی کی طرح تھے، تو ہمارا ساتھ کھانا پینا اور بڑے وفادار لوگ تھے. وہ تو ریاست سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ، تو انہوں نے وہ دور دیکھے تھے اور اتفاقاً یہ ہوا کہ میں بھی اسی دور میں پیدا ہوا. تو وہ کوئی سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا، ریڈیوز ہوا کرتے تھے کونے میں گھر میں، تو وہ بجتے رہتے تھے، اس میں سے سب خبریں وغیرہ یہ سب کچھ آتا تھا اسی میں سے. تو یہ تھا کہ میں ان کے اندر پل کے بڑا ہوا. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنا جوناگڑھ کی نالج کیسے ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو میری سب سے پہلی درسگاہ تو ان لوگوں میں ہوئی. دیکھیں ریاست تو رہی نہیں، مگر ایک وہ جو ریاست سے آئے تھے یہاں، تو وہ ایک ماحول، ریاستی ماحول چل رہا تھا، بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا اس میں. تو بس میں نے وہ دیکھا اور اس کے اندر سے پھر میں نے بہت کچھ جوناگڑھ کے بارے میں، اس کے شہر اور اس کے گاؤں اور ان کے جو تہذیب اور طور طریقے اور اس کی جو ہسٹری تھی، تو لوگ باتیں کرتے رہتے تھے یہاں. تو ظاہر ہے ایک بچہ ہوتا ہے، پھر وہ اسی ماحول میں جب گرو کرتا ہے گا اس ماحول میں، تو وہ پک اپ کر لیتا ہے گا یہ سب چیزیں. تو اس طرح ہوا. تو اس وجہ سے میری نالج تو ایک بیسک نالج تو میری کافی تھی جوناگڑھ پر. پھر اس کے بعد میں نے آگے بھی جب میں ہوا اور 1983 میں جب ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایشو کو لے کے چلتے ہیں آگے، تو پھر میں تو 83 سے لے کے چل رہا ہوں گا. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ آج کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایشو سرفیس ہو گیا اور ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے بھی اپنے نقشے کے اندر دوبارہ سے جوناگڑھ کو شو کرا. تو یہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، جوناگڑھ کو دکھایا کرتے تھے پاکستان کے نقشے میں، مگر پھر یہ ہوا کہ یہ نقشے میں سے غائب ہو گیا اور اس کے لیے ہم نے پھر بڑی آواز اٹھائی. تو الحمدللہ پھر میں نے بڑی کاوشیں بھی کریں اور میرے اس کے پیچھے بڑے سفر بھی ہوئے. میرے خیال سے میں نے کچھ تقریباً 2 لاکھ مائل کے قریب سفر کرے اس میں سے. تو الحمدللہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں جوناگڑھ جو تھا اب وہ پاکستان کے نقشے کے اندر دوبارہ سے آنے لگا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو گئی کہ ایک لوگوں کو کافی اویئرنیس ہوئی، کیونکہ اب دنیا کا نقشہ جو دنیا دیکھتی ہے تو وہ خاص کر کے پاکستان کا، تو اس کے اندر ایک سائڈ میں ایک اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں گے. تو بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اس طرح اس کو آگے لانا چاہیے تاکہ ہماری جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس ہو، اور خاص کر کے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان تک کہ یہ بات پہنچے، تاکہ یہ ہے کہ کیونکہ اب اگلا جو دور ہے وہ نوجوانوں کا ہے، تو ان کے ہاتھ میں اس کی دور جانی ہے یہ ملک کی. تو یہ بالکل بہت خوشائن بات ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ پاکستان کے نقشے میں آ گیا ہے گا تو اس میں کچھ ہمارا کام آسان ہو گیا.
اویئرنیس کے حوالے سے. اور یہ خود بذات ہے، یہ بہت سی کہانیاں کہتا ہے کہ یہ نقشے میں آنا جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ اس میں. تو اب وہ دیکھیں انشاءاللہ ہوگا اس میں. اچھا، جب آپ نے اس کی اسٹرگل اسٹارٹ کی 93 میں 83 میں آپ نے اسٹارٹ کیا، تو تب سے لے کے اب تک اس میں پاکستان کی جو باقی عوام ہے یا باقی جتنے بھی عہدیداران ہیں، کتنا انہوں نے اس میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو یہاں سے پورا پاکستان گھوما. میرے پنجاب میں کافی میرے سفر ہوئے، دن رات ہم کرتے رہے، اور مجھے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملا پورے پاکستان کے لوگوں سے. میری توقع نہیں تھی اتنا زیادہ سپورٹ مجھے ملا. تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم لوگ دوسرے پلیٹ فارمز پر جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں. تو اس میں بہت اچھا ہے. ہم خاص کر کے ادارے جو ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہیں، یا سوشل آرگنائزیشنز جو ہیں اور سیمی گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں اس کے اندر، اور سوشل حوالے سے جو ان کی جو ہیں آرگنائزیشن، تو اس میں یہ ہے گا کہ بہت اچھا ہے گا. ہم ابھی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، کچھ ہم نے کرا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہو تاکہ ہم پرسنلی بیٹھ کے ان کو بریف کر سکیں جوناگڑھ کے بارے میں. تو یہ ایک مشکل کام ہے گا بہت، اور بہت بڑا کام ہے، اور اتنے عرصے سے یہ کام اسی طرح پڑا ہوا تھا، اور اب ایک دم سے جو اٹھا ہے یہ، تو اس میں ہمارے کافی اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل فارم کو کیوں نہیں یوز کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ جوناگڑھ اسٹیٹ کا جو ہے ایک بہت بڑا ہیوج ایک مسئلہ ہے. جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ کشمیر، ٹھیک ہے، وہ تو حل طلب مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی ہے، لیکن دعا گو ہوں کہ وہ بھی حل طلب ہو. لیکن ہمارا جو یہ اسٹیٹ ہے، پہلے بھی تو یہ پاکستان کے حصے میں ہی تھا نا، تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کچھ انٹرنیشنل فارمز بھی آپ نے یوز کیے. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ بالکل حل طلب ہے، اور جوناگڑھ کا مسئلہ بھی حل طلب ہے. اور ہم نے بالکل کور آف ڈپلومیٹ سے ہم نے ملاقاتیں کری ہیں مختلف. تو اس کے اندر یہ ہے گا کہ پھر کونسل جنرلز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ ہمیں جو ہے بڑا اچھا سپورٹ ملا سب جگہ سے. اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ اس کا حل نکلے کوئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام ایشو جو ہیں اس دنیا کے اس طرح کے وہ حل ہونے چاہیے بات چیت کے ذریعے. بالکل. نواب صاحب سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ان سے ان کے اسٹیٹ کے بارے میں جاننا ان کے اسٹرگل کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگ رہا ہے. اسی گفتگو کا جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو نواب صاحب سے جو ہے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس، ٹی ٹائم ود کومل. ویلکم بیک جی. ٹی ٹائم ود کومل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ ایک پاکستان کی لیجنڈ پرسنالٹی موجود ہیں، نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کے پیلس میں موجود ہوں. آپ لوگوں کو ایکسکلوزیو انٹرویو دکھا رہی ہوں ان کا. اچھا، میں نواب صاحب سے ابھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کا جو اسٹرگل ہے جوناگڑھ کے حوالے سے کتنا فلفل ہوا، یہ کتنا انہوں نے سمجھا کہ جی پاکستانی عوام، پاکستانی ریاست اس میں کتنا انوالو ہوئی، کتنا وہ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، یا کتنا اس کو اور مزید لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جی دیکھیں، بالکل لوگوں کو تو ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس لانے کی، اور مگر جہاں جہاں ہم لوگ گئے ہیں وہاں لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرا ہے اس کے اندر. اور انشاءاللہ یہ ہے گا کہ اس کو ہم لے کے چلیں گے. لوگوں نے اپنے سپورٹ کا بھی مجھے کہا ہے گا کہ ہم جس طرح چاہیں، تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے گا. انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئے گا. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ وہ نواب صاحب کے ہی تو لوگ ہیں، ہمارے ہی تو ملک کا حصہ ہے جوناگڑھ. اور اگر وہ سارے مل کے اگر ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں، وہ ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں
سوشل میڈیا ہے, ٹی وی چینلز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس ایشو کو مزید ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, بہت ساری چیزیں کی. جی ہاں بالکل, پریس کانفرنسز بہت ہوئی ہیں ہمارے ٹی وی کے انٹرویوز بھی بہت ہوئے ہیں, اور یہ ہے گا کہ ابھی بہت مزید آگے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, جو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تو ابھی نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستانی عوام کو جوناگڑھ کے حوالے سے بہت کم معلوم ہے؟ جی بالکل, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے گا, جتنا ہونا چاہیے جتنا ہم سمجھتے ہیں, تو ابھی کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں. اچھا, اس میں پاکستانی عوام جو ہے وہ نواب صاحب کے ساتھ شامل ہے, وہ آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ اسٹرگل کریں گے اس کے ساتھ, اور انشاءاللہ ضرور ہم اس کو واپس بھی حاصل کر لیں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو صحیح چیز ہے وہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر پہنچی جاتی ہے. اچھا نواب صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس حوالے سے, وہ کیا ہیں؟ ابھی تو ہماری یہی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں گی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن انٹرویوز وغیرہ ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں ہماری, اور اداروں کو جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا, ہم ان کو بلانا چاہ رہے ہیں, اور مزید سیمینارز ہوں گے, میرے لیکچرز ہوئیں گے, اور کور آف ڈپلومیٹس جو ہیں ان کے پاس جا کے ان کو بریفنگ دینی ہے کہ ہمارے, تو اس طرح ایسے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر جو انشاءاللہ ہم. اچھا, کافی سارے جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ان کا یوز کر رہے ہیں آپ ابھی بھی کس چیز کا؟ اس اسٹرگل کے لیے, اور بھی کافی سارے پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے لے کر یا ٹی وی چینلز کے تھرو؟ جی ہاں بالکل, ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. ناظرین, میں آپ کی ملاقات کروا رہی تھی جوناگڑھ اسٹیٹ کے کنگ سے, اور میں خود پہلی دفعہ میں نے ایک اتنا ہمبل اور اتنے دھیرے مزاج کے کنگ سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں بہت جو ہے نا, آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میں کافی اچھا فیل کر رہی ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ان سے مل کے بھی, ان سے گفتگو کر کے بھی, کیونکہ پاکستان کا جو اثاثہ ہے, پاکستان کے لیے جو بہت قیمتی چیز ہے, وہ نواب صاحب خود ہے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے, آج کے اس ایکسکلوزیو انٹرویو کا جو مین مدعا تھا, مین مقصد یہ تھا کہ آپ جوناگڑھ اسٹیٹ کی کنگ کے بارے میں جانیں, جوناگڑھ کے اسٹیٹ کے مسئلے کے بارے میں جانیں, اور اس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے کالمز کے تھرو, اپنی ویڈیوز کے تھرو, آپ جتنا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کریں, اور نواب صاحب کے ساتھ دیں, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ بہت جلد حل ہو سکے. نواب صاحب سے میں ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہتی ہوں. نواب صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں آئے مائگریٹ کر کے, تو آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے یہاں آنے والے؟ دیکھیں, نواب صاحب جو تھے نا, ریاست جوناگڑھ ایسی ریاست تھی کہ تقریباً جو کہ پریمیئر اسٹیٹ آف وہاں تھی, کاٹیا واڑ, یعنی تقریباً اس میں آپ گجرات پورا بھی لے لیں, آج کا جو گجرات ہے, تو اس کے اندر وہاں کچھ تقریباً 100 سے زیادہ چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں, پرنسپیلٹیز تھیں اس میں, کیونکہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آیا تو اس نے ان کو بڑا امپاورمنٹ کرا وہاں کے جو تھے لوگوں کو, تو اس کے اندر جو تھا وہ اس میں بڑی بڑی ریاستیں بھی تھیں بہت, مگر جوناگڑھ جو تھا وہ پریمیئر اسٹیٹ تھا اس کا, یعنی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ریاست تھی. تو اس کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ جب نواب صاحب نے ایکسیشن کرا ہمارے دادا حضور نے پاکستان کے ساتھ, تو اس کا ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ پڑا پورے, صرف میں اس کا نہیں کہوں گا کاٹیا واڑ کا یا گجرات کا, بلکہ پورے ظاہر ہے ہندوستان کے اندر اس کا امپیکٹ پڑا. تو اس میں پھر نواب صاحب کو بڑی سمجھانے کی کوشش کری, مگر وہ مانے نہیں, اور پھر ہمارا جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ جو تھا علاق ہو گیا. تو اب یہ جو سپریمیسی تھی ان کی جو تھی یہ نواب آف جوناگڑھ کی, وہ تو آپ کو پتہ ہے پورے علاقے میں اس کا انفلوئنس تھا. تو جب نواب صاحب کا یہ فیصلہ لوگوں نے سنا, تو پھر بہت سے لوگوں نے وہاں سے آنا شروع کرا, خاص کر کے وہاں سے جو ہماری یہ جو میمن گجراتی کمیونٹیز تھیں جو کہ بڑے ماہر تھے کاروبار میں,
تو یہ وہی لوگ تھے جو آئے یہاں اور وہ پائنیئرس بنے. پھر سب سے پہلے پاکستان کی انڈسٹری کو قائم کرا, اس کی اکانومی کو سیٹ کرا انہوں نے, اور بہت اچھا چل رہا تھا. پاکستان اکنامکلی طور پر بہت اچھا چل رہا تھا اس زمانے میں. تو یہ تھا کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں گا کہ جو ظاہر ہے ہمارے جو قریب کے جو جوناگڑھ کے پبلک کے لوگ جو تھے, جو پیلسز میں اور ادھر ان سے افیلیٹڈ تھے, وہ تو آیا ہے, مگر پورا جو علاقہ تھا وہاں سے کچھ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ آدمی اس وقت مائیگریٹ کر کے آئے نواب صاحب کے ساتھ. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 لاکھ لوگوں نے ان کے ساتھ مائیگریٹ کیا. جی ہاں, اس سے زیادہ. ایک کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک ساتھ مل کے مائیگریٹ کیا وہاں سے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے نواب صاحب, جوناگڑھ کے ریاست کے نواب. میرے خیال سے اس طرح کا ایکسکلوزیو اور لائٹ قسم کا انٹرویو آپ نے نواب صاحب کا فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا. نواب صاحب, آپ کوئی اپنے ویورز کو, پاکستانی عوام کو کوئی لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں؟ جی ہاں, میرا میسیج یہی ہے گا کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگوں سے میں ملا, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح ان نے مجھے سپورٹ کرا جوناگڑھ کے لیے, اور جوناگڑھ کو سپورٹ کرا. مجھ سے مراد ہے کہ جوناگڑھ کے ایشو کو سپورٹ کرا. اور ہم اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور میری یہی ریکویسٹ ہے خاص کر کے نوجوان نسل سے, کہ آپ جو ہیں پلیز یہ جوناگڑھ کا جو پیغام ہے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں ہیلپ کریں ہر کوارٹر کے اندر, ہر کونے میں پہنچانے کی, تاکہ یہ جو ہے اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرے خیال سے کچھ 1 سال 2 سال میں تو یہ بالکل کم سے کم پاکستان کے اندر یہ بالکل بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل لوگوں کو کافی اویئرنیس آ جائے گی, تو پھر ہم جو ہیں باہر کی طرف دیکھنا شروع کریں گے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے, میں شکر گزار بھی ہوں ان لوگوں کا, اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں پاکستان کے, جس طرح انہوں نے کرا ہمیں, تو عزت بھی ہمیں ہمیشہ دیتے تھے لوگ, اور محبت بھی کرتے تھے. نہ صرف جوناگڑھ کے لوگ نہیں, مگر بلکہ پورے پاکستان کے لوگ. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اسی بات کی توقع کروں گا ان سے کہ مستقبل میں بھی وہ ہمارا جو ہے اسی طرح انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں, خاص کر کے جوناگڑھ کو کی اویئرنیس کے لیے, تاکہ وہ ایک دوسرے تک کے سوشل میڈیا کے ہمارے بڑے گروپس دیں گے, اس کے اندر اگر جو وہ جوناگڑھ کو اگر جو چلا دیں تو میں ان کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں گا. جتنے بڑے بڑے سوشل میڈیا کے گروپس جو ہیں گے اس میں, تو جہاں ہمارے جوناگڑھ کے لوگ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, مگر ہمارے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا بھی بڑا اچھا سلوک رہا, اور میں انشاءاللہ یہی توقع رکھوں گا. یہی ریکویسٹ ہے میری لیے. نواب صاحب کا آخری میسج آپ نے سنا. میرے پروگرام کے تھرو میرے جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرا یہ پروگرام دیکھیں گے, وہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. نواب صاحب کو آپ کے سامنے لانے کا مین مدعا ہی یہی تھا کہ آپ جوناگڑھ کے بارے میں جانیں, جوناگڑھ ریاست کے حوالے سے جانیں کہ ایک پاکستان کی ایک لیجنڈ پرسنالٹی ایک بہت بڑا مدعا لے کے ہمارے درمیان موجود ہے. لیکن ہماری ینگ جنریشن کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ واٹ از دا جوناگڑھ. ٹھیک ہے, جوناگڑھ کیا ہے, جوناگڑھ کے بارے میں آپ جانیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر طرح سے آپ کو معلومات مل جائے گی کہ جوناگڑھ پہلے پاکستان میں تھا نہیں تھا, اب کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. تو اگر آپ لوگ ساتھ دیں, سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, پارٹیسپیشن جتنے بھی لوگ کرتے ہیں, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس انٹرویو کو, اس پیغام کو, آپ اسے پیغام سمجھیں, انٹرویو سمجھیں, لیکن اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہائی لائٹ کریں, تاکہ پاکستانی عوام یہ جان سکے کہ جوناگڑھ ریاست بھی ہمارے ہی ملک کا حصہ تھی اور اسے ہمارے ہی ملک میں ہونا چاہیے. اسی لاسٹ میسج کے ساتھ اپنی کومل کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ٹائم آپ کو کسی اور اچھے سی پرسنالٹی کے ساتھ, کسی اور اچھی سی مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواؤں گی. سو اسٹے ود اس. اللہ حافظ. ویلکم بیک جی, ٹی ٹائم ود کومل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا, میں نے آپ کی ملاقات کروائی ہے جوناگڑھ اسٹیٹ کے نواب سے. اب میں آپ کو جو ہے جوناگڑھ اسٹیٹ کے کنگ
से मिलवाती हूँ, जो अभी राइट नाउ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास हमारे साथ बल्कि स्टूडियो तो नहीं कहूँगी मैं खुद, क्योंकि यहाँ मौजूद हूँ स्टेट में, तो हमारे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा अली खान जी। कैसे हैं जी आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने हमारा गुफ्तगू आपने सुनी होगी, अभी जो मैं नवाब साहब से कर रही थी, तो इन्होंने जूनागढ़ स्टेट के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी जी। सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं। तो इसमें आपका कितना, आपने इसमें शेयर है आपका, अब तक कितना आपको इसका आउटपुट मिला है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। जी देखें, जब से मेरी आँख खुली, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने बड़ों से, अपने वालिद साहब से ज़्यादा जूनागढ़ के कॉज़ के हवाले से सीखने की कोशिश करी और अभी भी सीखते रहते हैं और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जूनागढ़ के इशू का, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर अपनी काविशें और मेहनत जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों की जो जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फ़ेडरेशन है, जो हमारे दादा ने कायम करी थी, वो भी ग्राउंड्स के अंदर है और मैं भी उनके साथ कनेक्टेड हूँ। और हम लोग, जो हमारी आवाम है बेसिकली, जो कराची के अंदर है, 1.5 मिलियन पीपल हैं हमारे, जो ज़्यादातर गरीब हैं बेसिकली, तो हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो जूनागढ़ का इशू है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर। अच्छा, आप एज़ अ किंग, आपने अपने स्टेट के लिए अभी कौन-कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ किए हैं? जी बेसिकली तो ये जूनागढ़ का ख़ुद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ मेमन कम्युनिटीज़ भी हैं और काफ़ी सारे लोग और भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी के ऊपर हम लोग इसको लेके चल रहे हैं जी। अच्छा, तो पाकिस्तानी अवाम से आपको क्या इसका आउटपुट मिला है, जितने भी अभी अब तक आपने स्ट्रगल किए हैं, बिकॉज़ यू आर द यंग, तो यंगस्टर्स ने आपको इसका क्या फीडबैक दिया है? जी माशाल्लाह, यंगस्टर्स के अंदर बहुत मोटिवेशन आई है जब से नक्शे के अंदर आया है जूनागढ़ का पाकिस्तान के, तो यंगस्टर्स बहुत मोटिवेटेड हैं। और सिर्फ जूनागढ़ ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जूनागढ़ के इशू को और जूनागढ़ के कॉज को सपोर्ट किया है। मज़ीद क्या है आपका लाएमल, क्या है इसको हाईलाइट करने के लिए? मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जूनागढ़ के इशू को हाईलाइट करने के लिए हम लोग मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। यंगस्टर्स का यहाँ अब कितना इसमें है, कितने इसमें यंगस्टर आपका साथ दे रहे हैं या किस तरह से आप उनका यूज़ कर रहे हैं? जी देखें, हम लोग की जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 100 जमात हैं, तो तमाम जमातों के अंदर यंगस्टर्स हैं और अब क्योंकि थर्ड जनरेशन आ चुकी है तो यंगस्टर्स का रुझान ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ अप्रॉक्सीमेटली जो है मिलियंस के अंदर हैं यंगस्टर्स हमारे साथ जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, तो आपका जो ये इशू है, आपका क्या, मैं समझती हूँ पाकिस्तान का इशू है जी। जूनागढ़ का, तो आप इसको अवेयरनेस कैसे दे रहे हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि यंगस्टर्स को मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में कि जूनागढ़ की रियासत क्या है या किंग क्या है, तो इसको किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं यंगस्टर्स को? देखें, हम लोग बेसिकली सेमिनार्स भी अरेंज करते हैं। हम लोग जो हमारे जैसे ब्लैक डे होता है और उसके अलावा 15 सितंबर एक्सेशन डे होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर शिरकत करते हैं। तमाम ग्राउंड्स के अंदर इलाके हल्के जो होते हैं हमारे, उधर विज़िट करते हैं, वहाँ जाके हम लोग स्पीचेस करते हैं, यंगस्टर्स को अवेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जूनागढ़ इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड जूनागढ़ जो है वो बेसिकली एक अमन की तहरीक है। इट्स अ पीसफुल एंड अमन की तहरीक बेसिकली। बिल्कुल जी, जूनागढ़ पाकिस्तान का एक हिस्सा है और उसे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। मेरी दुआ ये है। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली खान साहब, ठीक है, नवाब साहब के साहबजादे, एक यंग किंग, एक यंग जनरेशन के साथ मिलके काम करने वाले। आप क्या अपनी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि देखें, अपनी हिस्ट्री को याद रखें और अपनी हिस्ट्री को कभी भी भुलाएं नहीं, क्योंकि जो कौमें हिस्ट्री अपनी भुला देती हैं वो आगे माजी के अंदर तरक्की नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ मेरा एक मैसेज ये भी होगा कि आप लोग इतना ज़्यादा मत सोचें कि आपके फ़ैसले करना मुश्किल हो जाएं। जी, हमारे साथ मौजूद थे एक यंग किंग नवाबज़ादा अली मुर्तज़ा खान जी,
اور جنہوں نے اپنا ویو دیا علی گڑھ اسٹیٹ کے حوالے سے، اور ان کی اس ویو کو لے کر، ان کی اسٹرگل کو لے کر آگے بڑھائیے اس پیغام کو میرے پروگرام کے تھرو، ان کے پیج کے تھرو، اور کافی ساری پلیٹ فارم ایسے موجود ہیں جس میں علی گڑھ جوناگڑھ کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آپ سے نیکسٹ ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.